شرکیہ نعتیں لکھنے والے اور پڑھنے والے تو 100% عذاب الہی کو دعوت دینے والے۔ کچھ لوگ خود ساختہ درود پڑھنے کی ترغیب دیتے۔ احادیث میں جن میں صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب کی حدیثیں شامل ہیں، ان میں جس درود کے پڑھنے کی تعلیم ہم امتیوں کو دی گئی ہے وہ صرف درود ابراہیمی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جو کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، مجھے یہ تحفہ دیجیے۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنا تو سکھا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یعنی اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر، بے شک تو تعریفوں اور بزرگیوں والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے۔ سامعین، یہ وہ درود مبارک ہے جس کی تعلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقدس کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے اور اپنے صحابہ کو اس درود کی تعلیم دی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی درود کو نماز پنجگانہ میں اپنا ورد بنایا۔ کیا اس درود سے بڑھ کر بھی کوئی اور درود ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی جذباتی سوال نہیں بلکہ حقائق پر مبنی سوال ہے کہ کیا اس درود کے مقابلے میں کوئی اور درود پڑھنا جس کی تعلیم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، جس کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلے، جو 100% خود ساختہ بھی ہے، تو کیا یہ کھلی بدعت نہیں ہے؟ وہ درود تاج ہو، درود لکھی ہو یا درود ہزاری ہو، الغرض ان میں سے کوئی درود پڑھنا ہرگز کار ثواب نہیں ہے۔ مسنون اور بہتر کو چھوڑ کر مصنوعی کو اپنانا کم عقلی اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے درود کو چھوڑ کر خود ساختہ درود پڑھنا اور ان کی ایجاد کرنا شریعت میں اپنی جانب سے اضافہ کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے، کیا اللہ کے نزدیک ہمارے بنائے ہوئے الفاظ کا ورد زیادہ مکرم ہے یا خود اللہ کا تعلیم فرمودہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا درود زیادہ مکرم اور محترم ہے؟ یہ مسئلہ کوئی بہت زیادہ الجھا ہوا نہیں ہے، بس ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ جس دن آپ نے ان امور پر غور کر لیا انشاءاللہ اسی دن سے یہ بدعات آپ سے چھوٹ جائیں گے اور آپ تحقیق کی راہوں پر چلتے ہوئے سنت و احادیث کو اپنا لیں گے کہ یہی ہمارا اصلی ورثہ ہے۔ سامعین، یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چومتے اور پھر آنکھوں پر لگاتے۔ یہ فعل بر صغیر کے ممالک پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس فعل کو عرب اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان قطعاً نہیں جانتے، لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی غیر ملکی مسلمان نے بر صغیر کے مسلمان کی اس بدعت کا مشاہدہ کیا تو وہ ششدر رہ گئے کہ یہ کیسی جہالت ہے جس میں یہ لوگ گرفتار ہیں۔ ان کی حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے زوم باطل میں خود کو اہل سنت کہتے ہیں، جبکہ حقیقی اہل سنت کا طریق یہ ہے کہ جب وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنتے ہیں تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور پھر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آپ کا اسم مبارک سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے وہ دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل ہونے والے ہیں۔ انگوٹھے چومنے والے اپنی خیریت کی فکر کریں کیونکہ وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ انگوٹھے چومنے کی روایات سب کی سب ضعیف اور ناقابل حجت ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہے تو آج ہی اس بدعت کو ترک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی اس سلسلے میں پڑھ لیجیے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے، بخیل ہے وہ آدمی جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور پھر اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والے جن میں انگوٹھے چومنے والے بھی شامل ہیں نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ذلیل ہیں بلکہ بخیل بھی ہیں۔ سامعین، یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے خود ساختہ دعائیں بنا لی۔ ان بنانے والوں نے ان دعاؤں کا ثواب بھی مقرر کر لیا۔ ان دعاؤں میں دعائے گنج العرش، دعائے کمیل، دعائے کاشا، دعائے نور، دعائے جمیلہ اور کئی دیگر دعائیں شامل ہیں۔ ان دعاؤں کے ایجاد کرنے والوں نے ان کے اس قدر فضائل لکھے ہیں کہ عوام کی اکثریت نے مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر انہی دعاؤں کو اختیار کر لیا۔ اور یہ سبق بھی شیطان نے لوگوں کو پڑھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے زیادہ انہیں غیروں کی تعلیم کردہ دعائیں محبوب ہیں۔ وہ انہی کے ورد کرتے اور انہی کی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کیا وہ الفاظ اللہ کے نزدیک زیادہ بابرکت ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، یا وہ الفاظ جو کسی امتی کی زبان سے ادا ہوئے؟ یہ سوال کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی شخص خواہ کتنے ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، لہٰذا اس کی بات اور اس کی دعا کیوں کر درجہ و فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ سکتی۔ لہٰذا ان دعاؤں کو چھوڑ کر مسنون دعاؤں کو اپنا لیجئے، یہی بہتر راستہ ہے۔ خود ساختہ دعاؤں کی طرح کچھ مسلمانوں نے بہت سے خود ساختہ وظائف بھی ایجاد کر رکھے۔ ان وظائف کا پڑھنا کار ثواب سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان وظائف کی وجہ سے ان کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ ان وظائف میں سے کچھ وظائف تو بالکل شیطانی ہیں۔ یہ نہ صرف شرکی وظیفے ہیں بلکہ شیطانی بھی ہیں، لیکن پڑھنے والوں کی جہالت کا ماتم کیجیے کہ وہ ان وظائف کا پڑھنا کار ثواب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو بھی بطور وظیفہ پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے پتہ نہیں ملتا۔ بہت سے بھائی کئی لاکھ مرتبہ یا اللہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ یا سلام کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ نیری جہالت نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا سلام کہہ کر لاکھ سوا لاکھ بار صرف پکارتے ہی رہیں، لیکن اس سے آگے اس کی جناب میں کچھ بھی عرض نہ کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسماء حسنہ کے ذریعے حق تعالیٰ کو پکارا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی غرض بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں یہ فرماتے ہوئے پیش کی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد چاہتا ہوں۔ تو سامعین، یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جو وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بس انہی کو پڑھیں، اور جو وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں انہیں ہم فوراً چھوڑ دیں کہ ان کا پڑھنا کار ثواب نہیں ہے۔ کچھ لوگ جاہل پیروں اور ملاؤں کی باتوں میں آ کر ایسے وظائف پڑھتے ہیں جن کے لیے ساری رات جاگنا بھی پڑتا ہے، اور کبھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی وظیفہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا اور وظیفے کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو ایذا دینا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے۔ اور سامعین،
ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔